السلام علیکم ایوری ون۔ یہ بہت ہی انسپریشنل اسٹوری ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں میں کسی کی چاہت مانگ رہے ہو تو یہ اسٹوری پوری ضرور سنیے گا۔ نمیرہ اس رات آسمان کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی۔ گرمی کا موسم ہے، وہ جسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھر تھر کانپتے جسم نے اس کی ہمت توڑ دی۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے بامشکل نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے اثر نمایاں ہوئے کہ وہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا اچانک بیچ میں سے خالی ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ رب اسے سننے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو۔ وہ اس صاف آسمان کو گھورتی رہی۔ اس کا چہرہ اب گیلا ہو چکا تھا، بہتے آنسو اس کی تڑپ بڑھا رہے تھے۔ ندامت اور شرمندگی نے اس کی زبان سے الفاظ چھین لیے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر بار رب کے سامنے اپنی خواہشات کا ڈھیر لگا دیتی تھی، آج رب کے سامنے اس کی محبت اور رضا کے لیے جھکی تھی۔ آج وہ رب سے رب کو مانگنا چاہتی تھی تو لفظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بالکل تنہا آسمان تلے رب کے حضور بیٹھی، اپنے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں پر بے حد شرمندہ تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رو رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد اس نے پھر نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کانپتے الفاظوں کے ساتھ بولی، میرے اللہ پاک مجھے سکون دے۔ اور پھر شرم سے اس کی نظریں جھک گئی۔ یوں لگا جیسے رب تسلی دے رہا ہو کہ اٹھو میری بندی اور نماز ادا کرو۔ اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک عجیب سی خوشی اور تڑپ ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ اس نے نیت باندھ لی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے نماز پوری کی۔ آخری رکعت میں سلام پھیر کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہے۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی اور وہ اللہ کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر یوں ہی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے محسوس ہوا دل ہی دل میں وہ رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پکارے، جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ آسمان کو تکنے لگی۔ ستاروں کے بیچوں بیچ فلک کا وہ خالی حصہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی تھی جو اس کے چہرے کو بے حد پرکشش کر رہی تھی۔ اچانک بے حد بے قراری میں اس کے منہ سے نکلا، اے رب، میں اب شرمندہ ہوں۔ میں اپنے خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جس کی خاطر آپ سے دور ہو گئی ہوں وہ مجھ سے یوں چھین گیا۔ راتیں رونے اور تڑپنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بہت کپکپا رہی تھی۔ وہ ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے، اور آج یہ دیکھ کر اس کی تڑپ کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے، اور یہی بات اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ میرے اللہ، مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سی روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی، اور اس روشنی کو پاگلوں کی طرح آسمان میں ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو اشارہ تھا، وہی اشارہ جس کی اس نے چاہ کی تھی۔ وہ رب کو اتنی پیاری تھی یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، اور اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شخص جو اسے چھوڑ گیا تھا ایک بار اس کے سامنے آئے اور اسے بتائے کہ اس نے کیا پایا ہے۔ اس نے اپنی محبت کو کھو کر رب کو پا لیا تھا، اس نے رب کی محبت پالی تھی، اور اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی دنیا کی۔ اسے خواہش اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری۔ سبحان اللہ، انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے، سچی محبت تو صرف اللہ کی ہے۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کرو، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا تھا، جو نہیں ملا اس پر شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اس خوف سے میں نے گلے کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے، لیکن میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے، مگر حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوے کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھے گئے۔ مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے عطا نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائی آنسو بہاتے رہتی تھی، ہر بار گلے کر کے ناشکری کرتی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر شکوے کرتی تھی، جو میں دعاؤں میں مانگتی تھی، جن کو خود سے اور دور جاتے دیکھتی۔ اور پھر مجھے اس کی مصلحت سمجھ آنے لگی، ہر وہ چیز جو مجھ سے دور کر دی گئی تھی۔ کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت سمجھ آنے لگی، کچھ ہی وقت میں مجھے دکھا دیا گیا کہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، مگر مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ ہر وہ رات جو نیند سے خالی گزاری میں نے، اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا، کبھی کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا۔ میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی، جب میں خاموشی سے اشک بہا سکوں، جب اپنے رب سے باتیں کر سکوں۔ پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی تھی، ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پرسکون ہو جاتی۔ میرے درد میں نے ہمیشہ اسی رب کو پایا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، میں جب اسے پکارتی اسے اپنے دل میں موجود محسوس کرتی۔ پھر میں نے اس کی محبت میں اپنا آپ کھو دیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملا ہے کہ اب اللہ سے بات کیے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے، بس اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکل بڑھ گئی ہے تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہاری رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا نام ہے گرنا، اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو انگنت دفعہ تم نے گرنا ہے اور پھر سنبھل بھی جانا ہے، تو پھر چھوڑ دو اس ضد کو جو چلا گیا، اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان با پردہ پڑا رہے، اور یہ جو 2-4 رشتے باقی ہیں قائم رہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں آ جاؤ تو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کی پتہ ہے خوبصورت بات کیا ہے؟ تکلیف تو آتی ہے، آزمائش بھی آ جاتی ہے، لیکن تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم گر بھی جاؤ تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تم مانگتے ہو تو بس اللہ سے، اور تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم ہر مصیبت پر الحمدللہ کہتے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتے ہو، پھر درد کو سہنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اللہ کے قرب پانے کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سکون تمہیں سجدے میں ملتا ہے، پھر قرآن ہی تمہارا دوست بنتا ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ پر توکل کر کے اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہو۔ حالات جیسے بھی ہوں، تمہارا ایمان اور یقین کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ سنو، یہ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب وقتی ہیں، ایک مقرر مدت کے لیے ہیں، اور کچھ بھی مستقل نہیں، کیونکہ اس دنیا کے لوگ اور اس دنیا کی ہر چیز سب عارضی ہے۔ تمہارے یہ دکھ بھی اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن پتہ ہے آزمائش کے وقت تم نے کرنا کیا ہے؟ تو سنو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔
بس یہی تو کرنا ہے آپ نے، اور یہ نماز پتہ ہے کیا ملے گا اس سے؟ صبر کا صلہ بھی ملے گا، نماز کی برکت سے آسانیاں بھی ہوں گی۔ نماز کے بعد دعا مانگو گے تو اس کے ذریعے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، کیونکہ دعا اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور دعا مانگو گے تو تبھی قبول بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کا ساتھ، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ، اس سے بڑھ کر کہ اور کیا چاہیے۔ اور رکو، اور ایک نعمت جو تمہیں ملے گی وہ بھی سنتے جاؤ کہ وہ تمہیں سب سے محبوب بھی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سنو، پریشان نہ ہو، اس سے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ مشکل حالات میں کیوں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیوں وہ آپ کو ان حالات سے گزار کے مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے، بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اسٹرانگ بنے۔ وہ سب سمجھتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے۔ تو اللہ ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ کر ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ۔ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار دیکھو، کیا آزمائش بھیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کے گھونٹ بھرنا سکھا دیتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں بتا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹتے ہیں تو جاتے ہیں تو صرف اللہ کے پاس نا، مرہم بھی تو وہی لگتا ہے نا۔ اسی لیے ان سب کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کے تم اپنے لیے وہ معجزہ کر سکتے ہو جس سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا، اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ اور ہر پل۔